حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک بڑا حصہ دین حق کی تلاش اور سچائی کی جستجو میں گزرا۔ انہوں نے اس راہ میں بڑی سختیاں، پریشانیاں اور تکلیفیں برداشت کی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہمت نہ ہاری، عزم اور مستقل مزاجی کو ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ وہ اپنے ارادے کے پکے اور دھن کے سچے تھے۔ وہ اس راہ کی تلاش میں ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک شہر سے دوسرے شہر، صحراؤں میں، پہاڑوں میں چلتے رہے۔ کبھی انہیں غلام بنا کر بیچا گیا، کبھی ان سے مشقتیں لی گئیں، لیکن انہوں نے دین حق کی تلاش اور جستجو سے منہ نہ موڑا۔ وہ آزادی میں بھی غلامی اور غلامی میں آزادی کے خواب دیکھتے رہے۔ انہیں یقین کامل تھا کہ آخر کار وہ گوہر مقصود پالیں گے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا نسبی تعلق اصفہان سے تھا۔ ان کے والدین جس بستی میں رہتے تھے اس کا نام جی تھا۔ پیشے کے لحاظ سے یہ خاندان کاشتکاروں کا خاندان تھا اور ان کا مذہب آتش پرست تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین ان سے بہت محبت کرتے تھے اور انہیں مابا کہتے تھے۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ کا نام سلمان رکھا گیا۔ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سلمان الخیر کا لقب عطا فرمایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو شروع ہی سے مذہبی لگاؤ تھا اور وہ دین حق کی تلاش میں تھے۔ اس جستجو نے ان کے اندر امید کی ایک شمع روشن کر دی تھی۔ حق کی تلاش انہیں مجوسیت سے عیسائیت کی طرف لے گئی اور وہ عیسائیوں کے انداز عبادت سے اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے عیسائی مذہب اختیار کرنے کا ارادہ کر لیا۔ حضرت سلمان فارسی کے والد کو جب یہ پتا چلا کہ وہ عیسائیت کی طرف راغب ہیں تو انہیں زنجیروں میں جکڑ کر قید میں ڈال دیا۔ لیکن جس کے دل میں تلاش حق کی شمع روشن ہو جائے اسے کوئی ابتلا، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی اور کوئی طوفان بجھا نہیں سکتا۔ چنانچہ وہ موقع پا کر قید سے نکل گئے اور شام جا پہنچے۔ شام پہنچ کر انہوں نے ایک عیسائی راہب کے ہاتھوں پر عیسائی مذہب قبول کر لیا اور عیسائی مذہب کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی۔ اس سلسلے میں وہ ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے رہے تاکہ وہ طمانینت قلب حاصل کر سکیں۔ لیکن جس اطمینان قلب کی وہ تلاش میں تھے وہ انہیں یہاں بھی نہ ملا اور ان کی جستجو شوق کی گرمی بڑھتی رہی۔ وہ موصل گئے، نصیبین کا سفر اختیار کیا، اموریہ جا پہنچے اور اموریہ کے بڑے پادری سے ملے، لیکن وہ بوڑھا آدمی تھا۔ عبادت اور ریاضت کی زیادتیوں نے اسے بہت کمزور کر دیا تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندازہ لگا لیا کہ اب اس راہب کا وقت قریب آ گیا ہے اور اس کا پیمانہ حیات لبریز ہو گیا ہے۔ چنانچہ آپ نے اس سے کہا کہ میری کچھ رہنمائی کیجیے۔ اس نے کہا کہ اب دنیا میں کون ہے جس کی طرف میں تمہاری رہنمائی کروں؟ ہاں، اس نبی کے ظہور کا زمانہ قریب ہے جو ریگستان عرب سے ظاہر ہو کر دین ابراہیم کو زندہ کرے گا اور کھجوروں والی زمین کی طرف ہجرت کرے گا۔ وہ صدقہ قبول نہیں کرے گا، ہدیے کو اپنے لیے جائز سمجھے گا۔ اس کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ اگر تم اس سے مل سکو تو یہ تمہاری خوش قسمتی ہے۔ اس پیش گوئی نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے دن کا چین اور رات کا آرام سب کچھ چھین لیا۔ اب کوئی لمحہ ایسا نہ تھا کہ اس آنے والے نبی کا تصور ان کے ذہن و خیال میں نہ ہو۔ ان کا تو بس نہ چلتا تھا کہ وہ اڑ کر سرزمین عرب میں پہنچ جائیں اور اپنی آنکھوں کو اس نبی کے دیدار سے ٹھنڈا کریں۔ جب لگن سچی ہو اور ارادہ پختہ ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے مخلص بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی آرزو بر آئی۔ انہی دنوں عرب تاجروں کا ایک قافلہ سامان تجارت لے کر اموریہ آیا۔ انہوں نے قافلے والوں کی خوشامد درآمد کی کہ وہ انہیں عرب کی سرزمین تک پہنچا دیں اور معاوضے میں انہیں اپنا سارا مال و متاع دے دیا۔ لیکن
जब कोई दीन हक की जुस्तजू का दावा करता है और अल्लाह की राह में चलता है तो उसे कई इम्तिहानों से गुजरना पड़ता है और अपने दावे की सच्चाई का सबूत फराहम करना पड़ता है। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हो यूसुफ बेसरो सामान की तरह अरब काफिले के साथ हो लिए, लेकिन जब रहनुमा ही रहज़न बन जाए तो मंजिल बहुत दूर हो जाती है, राहें गुम हो जाती हैं। उन जालिम ताजरों ने हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु को वादियुल कुरा में ले जाकर गुलाम की हैसियत से एक यहूदी के हाथों फरोख्त कर दिया। उस ताजिर ने इन्हें एक और यहूदी के हाथ फरोख्त कर दिया जो इनको यसरिब ले गया। हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह अन्हो उस नबी के दीदार से कलेजा ठंडा करने निकले थे जिसकी खबर उमूरिया के असकफ ने दी थी, लेकिन गुलामी उनका मुकद्दर बन गई। वो इस रुसवाई और जिल्लत पर अफसरदा थे। उन्हें क्या खबर थी कि गुलामी की रुसवाई का ये रास्ता ही उन्हें अजमतों और बुलंदियों से हमकिनार करने वाला है और वो अपनी मंजिल मुराद से करीब हो रहे हैं। बेशक अल्लाह ही बेहतर जानता है कि उसके बंदे के लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है। वही रास्ता दिखाने वाला है, वही आलिमुल गैब है, कुदरत वाला है, जबरदस्त है। वो जब किसी को बनाना चाहता है तो उसे कोई नहीं बिगाड़ सकता, और जब वो किसी को बिगाड़ना चाहता है तो उसे कोई नहीं बना सकता। हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह अन्हो जब यसरब पहुंचे तो उनकी आंखों में ख्वाबों की ताबीर घूम गई। उनके दिल ने कहा, ये तो वही जगह है, खजूरों वाली जमीन। बेचैनी बढ़ती गई, इंतजार की घड़ियां कटती ही न थी, कशिश बढ़ रही थी। जिस आफताब रिसालत की हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु को तलाश थी वो मक्का मुकर्रमा में जलवा फिगन था, लेकिन हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु को गुलामी की मशक्कतों और रुसवाई से कहां फुर्सत थी कि वो कुछ चीज निकालते। यसरिब में एक नए दीन का चर्चा हो रहा था, एक नए नबी के आने की खुशखबरी थी। कौन जाने हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह अन्हो के दिल की बेकरारी को कैसे करार आता होगा, दिन कैसे गुजरते होंगे, रातें कैसे कटती होंगी। आखिर हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह अन्हो के इंतजार की घड़ियां तमाम हुई। मक्का मुकर्रमा में तुलू होने वाला आफताब रिसालत मदीने के उफुक पर जलवा अफरोज हुआ। हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हो ने जब ये खबर सुनी तो आप खजूर के पेड़ पर चढ़कर कुछ काम कर रहे थे। खुशी से हाथ पैर फूल गए, कैफ व मस्ती से दिल बेकाबू हुआ जाता था। बड़ी मुश्किल से दरख्त से नीचे उतरे। दरख्त के नीचे उनका आका खड़ा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खबर अपने एक यहूदी अजीज को दे रहा था। मुश्ताक दीद का दामन सब्र हाथ से छूट गया। बेताबी से पूछा कि आका, ये किसकी आमद का तस्करा है? यहूदी आका ने गुलाम को झिड़क दिया, न आने वाले का नाम बताया, न ये बताया कि कहाँ ठहरा है। लेकिन हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु का दिल कहता था कि ये वही नबी है जिसकी खबर राहिब ने दी थी। नबी करीम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खबर खुशबू की तरह फैल गई। मदीने के मुसलमानों के यहाँ खुशी और मसरत के रंग बिखर गए। हर एक को पता चल गया था कि खातिमुन नबीयीन सरवर कायनात नबी करीम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए हैं और कुबा में क़याम फरमाया है। हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह अन्हु के क़ल्ब अथर की उस वक्त क्या कैफियत होगी जब आप हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए होंगे। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु खिदमत नबवी में हाजिर हुए और अर्ज की कि अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं और आपके साथ अहले हाजत भी हैं। मेरे पास खाने पीने का कुछ सामान है, इसे सदक़े के तौर पर कबूल फरमाइए। नबी करीम
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے لوگوں کو کھانے کا حکم فرمایا اور اس میں سے خود نہ کھایا۔ اس طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں صدقہ قبول نہ کرنے کی جو علامت راہب نے بتائی تھی وہ پوری ہوئی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جب دوسری مرتبہ دیدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حاضر ہوئے تو حضور نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدیے کے طور پر کچھ سامان لائے۔ حضور نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود بھی نوش فرمایا اور دوسرے لوگوں کو بھی کھانے کو دیا۔ اس طرح انہیں دوسری علامت کا بھی مشاہدہ ہو گیا۔ اسی طریقے سے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت کی بھی زیارت کی اور اسے بوسہ دینے کے لیے جھکے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اشتیاق دیکھ کر نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے سامنے طلب فرمایا اور صورتحال جاننا چاہی۔ انہوں نے اپنی پوری کہانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنائی اور حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ آقا ایک تو یہودی اور پھر بدتینت، اس کو جب معلوم ہوا کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئے ہیں تو سختیاں زیادہ ہو گئیں۔ لیکن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے سختیاں، رکاوٹیں اور مصیبتیں سب بے معنی ہو گئی تھیں۔ جس نور حق کی روشنی سے ان کا قلب معمور ہوا تھا اس نے تمام ظلمتوں کو نیست و نابود کر دیا تھا۔ آقا پھر آقا ہوتا ہے اور غلام پھر غلام۔ غلامی کی مشقتوں اور مشغولیت کی وجہ سے آپ فرائض مذہبی کو پوری طرح ادا نہ کر سکتے تھے۔ اس صورتحال کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا۔ آپ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اپنے آقا سے آزادی حاصل کر لو، معلوم کرو وہ کیا چاہتا ہے۔ آزادی کے لیے شرائط سخت تھیں۔ کھجور کے 300 درخت مہیا کر کے لگانا اور 40 اوقیہ سونا۔ لیکن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے امتحان کے دن پورے ہو گئے تھے۔ آزادی کا پروانہ جاری ہو چکا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر مسلمانوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی مدد فرمائی۔ 300 کھجور کے درخت مہیا ہو گئے۔ سب نے مل کر یہ درخت لگائے۔ حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اپنے دست مبارک سے درخت لگائے۔ اب 40 اوقیہ سونے کا مطالبہ رہ گیا تھا۔ اللہ نے اپنے بندے کے لیے اس کا سامان بھی کر دیا۔ ایک غزوے میں 40 اوقیہ سونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ آپ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیا۔ اس طرح آپ غلامی سے آزاد ہوئے۔ اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیشتر وقت نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گزرنے لگا۔ جو شخص اصفہان سے دین حق کی تلاش میں نکلا تھا وہ مدینہ منورہ میں آسودہ ہوا۔ سچ ہے اللہ تعالیٰ کسی کی کوششیں اور محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ وہ دلوں کی مرادوں کو پورا کرتا ہے۔ وہی ہے جس نے کائنات کو پیدا کیا اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ ساری عبادت اور ساری بڑائی اسی کے لیے ہے۔ آزادی ایک نعمت ہے اور اس کی قدر وہی جانتا ہے جو غلام رہ چکا ہو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش نصیب شخص تھے جنہیں آزادی اور اسلام دونوں نعمتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے نصیب ہوئیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا قرب رکھتے تھے۔ مدینہ شریف میں جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار و مہاجرین میں مواخات کرائی تو حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھائی ٹھہرایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان ہمارے اہل بیت میں ہیں۔ نبی کریم
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت 3 آدمیوں کی مشتاق ہے: علی، عمار اور سلمان۔ قناعت، اللہ پر توکل، زہد و تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ ساری زندگی رہنے کے لیے گھر نہیں بنایا، جہاں سایہ پاتے سو رہتے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم و فضل کے بارے میں فرمایا کہ ان کو علم اول اور علم آخر سب کا علم تھا۔ ایک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سلمان علم سے لبریز ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو یہ اعزاز و افتخار حاصل ہے کہ انہیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت میں شامل فرمایا اور قرب خاص عطا فرمایا۔ آپ حدیث روایت کرنے میں بڑے محتاط تھے اور آپ سے کل 60 احادیث مروی ہیں۔ غزوہ خندق میں تمام عرب قبائل کا لشکر مسلمانوں کے خلاف ٹڈی دل کی طرح امڑ آیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حملے سے پہلے جب مدینے میں حملہ کرنے کی خبریں آ رہی تھیں، تمام صحابہ کرام سے مشورہ کیا تھا کہ کیا قدم اٹھایا جائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ جس طرف سے خطرے کا امکان ہے اور شہر کا جو حصہ غیر محفوظ ہے ادھر خندق کھودی جائے اور اپنے آپ کو محفوظ رکھ کر حملے کا مقابلہ کیا جائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ ایرانی تھے اور ایرانی اس طرح جنگ لڑتے تھے، ان کی رائے مان لی گئی۔ خندق کھودنے کا کام شروع کیا گیا۔ 3000 صحابہ اس کام میں لگے ہوئے تھے اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی خندق کھودنے والوں میں شامل تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حدود قائم فرمائے تھے۔ خندق کی گہرائی 5 گز رکھی گئی۔ 20 دن میں 3000 متبرک ہاتھوں نے یہ کام سر انجام دیا۔ عرب قبائل کا 10,000 کا ٹڈی دل جب مدینے پر حملہ آور ہوا تو یہاں نقشہ ہی کچھ اور تھا۔ مسلمان خندق کے پیچھے محفوظ تھے اور وہ خندق پار نہ کر سکتے تھے۔ تقریباً 1 مہینے تک محاصرہ رہا۔ محاصرہ اتنا سخت تھا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پر 3 وقت کا فاقہ گزر گیا۔ محاصرے میں اتنا طول کھینچا کہ دشمن ہمت ہار گیا اور پھر ایک رات کو ایسی طوفانی ہوا چلی کہ اسلام کے دشمنوں کا سارا لشکر تتر بتر ہو گیا، خیمے اکھڑ گئے اور دشمنان اسلام میں بھگدڑ مچ گئی۔ قرآن پاک میں اس واقعے کی طرف اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مسلمانوں، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جب کہ تم پر فوجیں آ پڑیں تو ہم نے ان پر آندھی بھیجی اور فوجیں بھیجیں جو تم کو دکھائی نہیں دیتی تھیں۔ دشمنان اسلام کو مدینے تک پہنچنا نصیب نہ ہوا اور وہ ناکام و نامراد واپس لوٹ گئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آزادی سے پہلے کسی غزوے میں شریک نہ ہو سکے تھے، لیکن انہوں نے اپنے حسن تدبیر سے غزوہ خندق میں خندق کھودنے کا مشورہ دے کر بڑا کارنامہ انجام دیا۔ وہ تمام غزوات میں شریک ہوئے اور داد شجاعت دی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا تو اور صحابہ اکرام کی طرح آپ بھی بہت افسردہ تھے۔ ایک عرصے تک آپ مدینہ منورہ میں رہے، پھر عراق میں سکونت اختیار کر لی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ کو مدائن کا گورنر بنا دیا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت احترام کرتے تھے اور ان کو بڑے احترام سے اپنے پاس بٹھاتے تھے۔ ایک دفعہ جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ گدا جس پر آپ بیٹھے تھے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹھنے کے لیے دے دیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کا مکمل نمونہ تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی تھی۔ ان کا شمار اصحاب صفہ میں بحیثیت ایک عالم فاضل کے ہوتا تھا۔ انہیں پچھلی اور اگلی آسمانی کتابوں کا علم تھا۔ حضرت
मुआज बिन जबल रदी अल्लाह ताला अन्हो जिन 4 हजरात से इल्म हासिल करने की हिदायत फरमाते थे, उसमें एक नाम हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हो का था। जब आप मदाइन के गवर्नर थे, 30,000 नफूस पर हुक्मरां थे, 5,000 दिरहम तनख्वाह थी, लेकिन उनकी मिल्कियत में सिर्फ एक धारीदार अबा थी जिसका आधा हिस्सा ओढ़ते और आधा बिछाते थे। आपकी जिंदगी बहुत सादा थी। जब आप गवर्नर थे, उस वक्त भी आपकी सादगी का वही आलम था। गवर्नरी के दौर में एक शख्स आपकी रिहाइशगाह पर गया, देखा आटा गूंद रहे हैं, पूछा खादिम कहाँ है? जवाब मिला काम से भेजा है। मुझको ये अच्छा नहीं लगता कि 2-2 काम का बोझ उस पर डालूं। अल्लाह अल्लाह, कैसे कैसे वो जानिसारान रसूल अरबी थे। सादगी हो तो ऐसी, जा सिपारी हो तो ऐसी, मुसलमान हो तो ऐसे, तकवा हो तो ऐसा। गवर्नरी के दौर में भी उनमें किसी किस्म की तब्दीली न आई। पूरी तनख्वाह अल्लाह की राह में खर्च कर देते थे। अपनी गुजर औकात के लिए आप चटाइयां बनाया करते थे और उन्हें फरोख्त करके गुजर औकात करते थे। अहले ईमान की शान ये है कि उसका जाहिर व बातिन एक होता है। वो हर वक्त अपने आप को अल्लाह के सामने पाता है। वो जो काम करता है अल्लाह के लिए करता है। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी एक मिसाली जिंदगी थी, एक ऐसी जिंदगी जो अल्लाह और रसूल ने एक मुसलमान के लिए पसंद की है। वो सरापा बाइज़ो इंकिसार थे, इश्क रसूल में डूबे हुए। कौन सोच सकता था कि इस्फहान के किसान का बेटा, यहूदी का गुलाम, मुसलमानों की आंख का तारा और मदाइन का गवर्नर बन जाएगा। ये कैसे फख्र का मकाम है कि मोहसिन इंसानियत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से इस अजीम जानिसार साहबी के लिए ये अल्फाज अदा हों कि सलमान हमारे अहले बैत में है। ये इस्लाम है जिसने गुलाम को आका बना दिया, मकाम इज्जत और शरफ अता किया, उन्हें हाकमियत और इख्तिदार दिया, उनकी धाक अतराफ आलम में बिठा दी, उन्हें शीर व शकर कर दिया, एक दूसरे का दमसाज और मुनिस बना दिया। ये बादिया नशी जो इस्लाम से पहले हर तरह की बुराइयों में मुब्तला थे, हराम और हलाल में कोई तमीज न रखते थे, एक दूसरे के दुश्मन और खून के प्यासे थे, नेकी का हुक्म देने वाले और बुराई को रोकने वाले बन गए, अल्लाह के सिवा किसी और के सामने झुकने वाले न रहे। उन्होंने खुद साख्ता खुदाओं को पाश पाश कर दिया। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु बड़े पाए के सहाबी थे, जिनके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि सलमान इल्म से लबरेज है। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में जब ये मदाइन के गवर्नर थे तो इस हालत में गधे पर सवार होकर निकले कि तन पर एक पैवन लगी हुई अबा के सिवा कुछ न था। लोगों ने ऐसा दरवेश हाकिम कहाँ देखा था, वो हैरान होते। कभी तो ऐसा भी हुआ कि ये पाप्यादा बाजार में मसरूफ मुआयना है कि किसी ने उन्हें मजदूर समझकर कहा कि ये सामान उठाओ। आप मना न करते, सामान उठा लेते और पहुंचा देते। ऐसे ही वो लोग थे जिनके रौब व दबदबे ने रोम व शाम के महलात में तहलका मचा दिया। ये ऊंट चराने वाले और बकरियों के दूध से गुजारा करने वाले कैसर व किसरा के महलों के मालिक बन गए। इस्लाम हमें ऐसी ही सादगी की तालीम देता है। इस्लाम हमें सिलाए रहमी की तरफ बुलाता है। इस्लाम हमें तौहीद और इकरार रिसालत की दावत देता है। इस्लाम हमसे ये मुतालबा करता है कि हम एक दूसरे के हुकूक का लिहाज करें, खुद गरजी और नफसानी ख्वाहिशात से दूर रहें, ख्वाहिशात के बुतों को अपना माबूद न बनाएं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि एक मुसलमान का सासा एक मुसाफिर के ज़ादे राह से ज्यादा न हो। और हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हो जो पैकरे तस्लीम व रज़ा थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसी कौल के आईनदार थे। बवक्त वफात आपका कुल असासा तन के कपड़े, एक बड़ा प्याला, एक लगन
اور ایک تسلا تھا۔ اس پر بھی یہ حال کہ آہوزاری کرتے تھے کہ یہ اسباب سانپ ہے، اور رسول ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کو یاد کر کے روتے تھے کہ مومن کا اثاثہ ایک مسافر کے زاد راہ سے زیادہ نہ ہو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور آپ سے کہا کچھ نصیحت فرمائیے۔ آپ نے کہا کسی کام کا قصد کرتے وقت، فیصلہ کرتے وقت، تقسیم کرتے وقت اللہ کو یاد رکھا کرو۔ جو حضرات بھی آپ کی عیادت کو آتے، آپ کے علم و فضل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے قرب اور اسلام کے لیے آپ کی خدمات کو دیکھتے ہوئے آپ سے درخواست کرتے کہ کچھ نصیحت فرمائیے۔ آپ نے دوران علالت 2 احباب کو نصیحت فرمائی، تم میں سے جس کو مقدور ہو یہ کوشش کرے کہ وہ راہ دیہات میں جان دے اور فسق و فجور اور خیانت کی حالت میں نہ مرے۔ جب آپ کا وقت آخر ہوا، اپنی اہلیہ سے خوشبو منگائی اور اپنے چاروں طرف چھڑکی اور سب کو اپنے پاس سے ہٹا دیا۔ تنہائی نصیب ہوئی تو اطمینان سے اللہ کی طرف رجوع ہوئے اور سفر آخرت اختیار کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اسلام کا قابل تقلید نمونہ تھی۔ ان کی مثال اس مرد مسلمہ جیسی تھی، ہو حلقہ یاراں تو برے شم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، افلاک سے ہے اس کی حریفانہ کشاکش، خاکی ہے مگر خاک سے آزاد ہے مومن، جچتے نہیں کنشک و حمام اس کی نظر میں، جبریل و سرافیل کا سیاد ہے مومن۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ ایک مومن کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، اسے کس کے لیے مرنا اور کس کے لیے جینا چاہیے۔ راستہ تو صاف ہے، منزل سامنے ہے، چلنے والے تو ہوں۔ کچھ نہیں بدلا، کچھ نہیں گیا، اسلام وہی ہے، قرآن وہی ہے۔ اس پر چلنے والوں کی اور اس راستے پر چل کر عزت حاصل کرنے والوں کی مثالیں وہی ہیں۔ تیری نظر میں ہیں تمام میرے گزشتہ روز و شب، مجھ کو خبر نہ تھی کہ ہے علم نخیل بے رطب، تازہ میرے ضمیر میں مارکائے کوہن ہوا، عشق تمام مصطفیٰ، عقل تمام بولہب، گاہ بہیلا می برد گاہ بزور می کشد، عشق کی ابتدا جب عشق کی انتہا جب۔